دل میں یہ نہ ڈال دے کہ میں بہت سپیریئر ہوں، میں تو سب کا باپ ہوں، میں تو بہت بڑی کوئی چیز ہوں۔ تو یہ دیکھیں کتنی خوبصورت ہے کہ سورہ فلق ایکسٹرنل اور سورہ ناز آپ کو انٹرنل پروٹیکشن دے رہی ہے۔ تو جب بھی کوئی کام شروع کریں گے، دل سے کنیکشن بنے گا، اللہ کا نور دل میں ہوگا، آٹومیٹک ٹپا ٹپ کام ہوں گے۔ اچھا، یہ میں ایک دفعہ کلیئر کر ہی دوں، یہ جو کہتے ہیں نا کہ وقار زکا، یہ کس طرح سے آپ کہہ دیتے ہیں کہ ایسٹرولوجی اور سٹارز کی پوزیشن کا چکر ہوتا ہے، میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں قرآن پاک آپ پڑھیں گے، پھر کسی مولانا کی باتوں پہ جائیں گے تو اپنے کورس کی کتابیں پڑھ رہے ہیں، ایگزام کی پڑھنے پہ لگے ہوئے ہیں، قرآن نہیں پڑھ رہے۔ تو میں آپ کو ایگزیکٹ چیپٹر اور ایگزیکٹ تھیوری سمجھاتا ہوں جو میری انٹرپریٹیشن ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ جو سٹارز کی پوزیشنز ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ کی پوزیشنز، پلانٹس کی پوزیشنز، سمجھ رہے میری بات؟ یہ اتنی امپورٹنٹ بات بولی ہوئی ہے، اور اس کو جو سمجھ جائے گا، اس کو پتا ہو کہ جب وہ ٹائم آف برتھ کیا تھا، ڈیٹ آف برتھ کیا تھی، اور اس کی وجہ سے انرجیز کیا، اللہ تعالیٰ عقل مندوں کے لیے اشارے دیتا ہے۔ قرآن پاک آپ کھولیں، چیپٹر 56 آیت 75۔ اب ان کی انرجیز نکالنا، کچھ لوگوں کو یہ آرٹ آتا ہے، بتاتا کوئی بھی نہیں ہے بھائی، کوئی سمجھاتا نہیں ہے، اور جو ہے نا یہاں پر ڈھونگی زیادہ بیٹھے ہیں، تو آپ طرف جو اس نے بتایا تھا وہ تو ٹھیک نہیں تھا۔ اوریجنل جو کیلکولیشن ہوتی ہے نا کسی کا ٹائم آف برتھ چارٹ بنانے کی، پلانٹ کا سنیپ شاٹ لے کیا تھا اس وقت، وہ بھائی پورے 2 3 دن لگ جاتے ہیں، یہ سافٹ نہیں بنتا۔ تو آپ کو حد اصل میں اگر میں برتھ چارٹ بنانے بیٹھ جاؤں تو 2 دن 3 دن لگتے ہیں۔ پھر میں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ 2006 میں آپ کے حالات کیسے تھے، 2005 میں کیسے تھے، ایئر بائی ایئر۔ جس سے بھی آپ نے پریڈکشن لینی ہے اس سے بولو میرا پہلے پاس بتاؤ، اگر وہ یہ نہیں بتا پا نا پاسٹ کے، آپ کے گھر کے حالات کیسے تھے، آپ کے ماں باپ کیسے تھے، آپ کا ایجوکیشن 2007 میں 8 میں کیسی تھی، جو پاسٹ نہیں بتا پا رہا صحیح کیسے بتائے گا؟ اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے اور قسم یاد رکھیں بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق جب قسم کھا رہا ہے تو کتنی بڑی چیز ہوگی۔ امپورٹنٹ اس کہ کس چیز کی کھائی جا رہی ہے، اسٹارز کی پوزیشن میں ہی اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ قسم چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ بڑی بات ہوئی ہے یہاں پر، خود اس کو اور ایمفیسائز کیا اس پہ۔
دوبارہ پڑھیے. میں دونوں دوبارہ ایک سیکوینس میں دیتا ہوں اور پھر قرآن پاک سے اپنے فیوریٹ مولانا سے کنفرم کر لیں. ایک بک ہے, جب لمبی لمبی فلائٹس میں جا رہے ہو نا, جیسے میں جب جا رہا ہوں کراچی سے سڈنی, پرتھ, یا پھر کراچی سے لاس اینجلس وغیرہ, بہت لمبا سین ہوتا ہے. تو ایک بک ہے اسٹیون ہاکن کی, بلیک ہولس اینڈ بیبی یونیورس اینڈ ادر ایسیز. وہ لازمی طور پہ دیکھیں. بہت ساری بلیک ہول یہ خاص, اس میں اس نے کلیئرلی یہ بھی بتایا ہوا ہے کہ بلیک ہول جو ہے وہ ادر یونیورس میں ہے. اور یہی بات جو میں پہلے کہہ رہا تھا نا سورہ کاف کی, اس کے اندر ذوالقرنین کا جو ٹریول کرنے کی بات ہے نا, وہ جو ہاں سورہ کاف میں اس کا ذکر ہے کہ ذوالقرنین جہاں سورج غرق ہو جاتا ہے, اس طرح کر کے اس کا سوال کرتے ہیں کہ وہ آئین کی جو میں بات بول رہا ہوں, وہ اگر آپ جا کے دیکھیں گے جائے گی. تو بلیک ہول اور یہ سٹارز کی پوزیشن مجھے لگتا ہے کہ کسی جج کرنے کے ٹولز موجود ہیں دنیا میں, اپنے نصیب کو جج کرنے کے لیے بھی موجود ہے. اور ان کو جج کرنے کے لیے بلیک ہولز کو سمجھنا اور اس کے ساتھ سٹارز کی پوزیشنز اور ان کی امپورٹنس, جس کی اللہ تعالیٰ خود قسم کھا رہا ہے, یہ سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے. میں نے تو اپنی سمجھے بچپن سے لے کر میرا بہت شوق تھا اس پہ کہ بھئی میں ہوں کون, انسان دنیا میں مقصد کیا ہے. وہ بات بالکل صحیح ہے, قرآن پاک میں شروع میں ہی یہ بات آ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ آپ دل سے غلام بن جائیں. پورے قرآن, پورے اسلام کا ایک ہی تھیوری ہے, اور وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ جھک گئے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں اللہ میرا الٹیمیٹ ماسٹر ہے اور میں دل سے اللہ کا غلام ہوں. جب آپ یہ بولتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ کی ساری, تو میری زیادہ تر جو ریسرچ ہے یا جستجو کرنے کا ہے کہ بھائی میں کیوں, کیسے, کیا مقصد, اور کبھی مجھے کامیابی ملتی ہے, کبھی ڈپریشن مل رہا ہوتا ہے, کبھی مجھے اتنے پیسے مل جاتے ہیں, کبھی بزنس میں ایک دم ڈوب جاتے ہیں, اور بعض دفعہ ایسا کام ہو رہا ہوتا ہے کہ اتنی محنت کرو کچھ نہیں ہوتا, بعض دفعہ کچھ بھی محنت نہیں کرو سب کچھ ہو جاتا ہے. یہ کیا چکر ہے؟ تو مجھے یہ سمجھ آ گیا کہ یار آلریڈی کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں, ان کو ڈسکور کرنا ہے. اور ان کو ڈسکور کرنے کے لیے جب میں نے گیا تو مجھے سمجھ آیا کہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ یہی ہوگا. یہ بات سمجھ لیں ذرا آپ, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کے نصیب میں لکھ دیا کہ آپ غریب ہی رہیں گے یا امیر ہی رہیں گے, یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ پتہ ہے کہ وقار زکا کیا کرے گا. اللہ تعالیٰ نے فکس نہیں کیا ہوا, آپشنز ہیں کہ شراب پڑی ہے, اب یہ پیے گا تو اس کے بعد اس کی پوری لائف جو ہے لیور خراب, یہ خراب, وہ ہوگا. شراب پینے کے بعد یہ ٹونو کے کہیں گرے گا تو اس کی بےزتی ہوگی. اب اگر یہ آج شراب نہیں پیتا تو ٹیسٹ میں پاس ہو گیا, پھر اس کے لیے کامیابی ہے, ہیلدی رہے گا اور لمبی زندگی جیے گا اور کامیابی حاصل کرتا رہے گا. اب اس چیز کو جج کرنے کے لیے کہ میرا ٹیسٹ کس قسم کا ہونا ہے, جیسے ایگزام کا پیپر آؤٹ ہو جاتا ہے نا, تو یہ جو ایسٹرولوجی اور اسٹارز کا چکر ہے نا, اسٹارز کی پوزیشنز کا, جب آپ پیدا ہوئے تھے, پلانٹس کا, یہ آپ کو ہلکا سا پیپر آؤٹ کر دیتا ہے کہ یہ ہے. اب کوئی کہتا ہے نہیں جی مجھے تو جاننا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ کی اپنی پرسنل. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ہمیں نہیں پتہ چلنا چاہیے کہ لڑکا پیدا ہوا ہے لڑکی. اپنے آپ کو ڈسکور کرنے لیے جلدی کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں, کیا زندگی ہے, شادی کیسی ہوگی, بچے کیسے ہوں گے, پیسہ کتنا کمائیں گے, کتنا نہیں کمائیں گے, اس کے لیے پریڈکشن ٹولز یا پھر کوئی اور فارمولا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا کوئی ہے آپ کے پاس ایسا تو بتا دیں. اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں یار بس چھوڑ دو, یہ آپ کی تھیوری ٹھیک ہوگی لائف میں, میری تھیوری ڈیفرنٹ ہے. میری یہ کہ ڈسکور کرو کیا کرنے آئے ہو بھائی, کیا مقصد ہے. اگر اللہ کی صرف عبادت ہی کرنی تھی تو وہ تو پھر فرشتے بھی کر رہے تھے.
پھر ہمارا کیا کام ہے؟ وہ تو فرشتے زیادہ زیادہ بریلینٹلی کر رہے تھے. تو ہمیں اس پورے فینومینا میں کیوں لایا گیا؟ مطلب ہمیں ایک ٹیسٹ سے کیوں گزرنا ہے؟ ہمیں ایک تکلیف بھی مل رہی ہے, پھر کہہ رہے نہیں ابھی صبر شکر کرو, صبر شکر کے بعد پھر تمہیں بڑا انعام ملے گا. اچھا چلو بھائی, اینڈ میں بڑا انعام ملے گا, تو ابھی اس دنیا میں جس تکلیفوں سے گزر رہے ہوتے ہیں اس کا کیا سین ہے؟ مطلب بعض لوگوں کو دیکھا آپ نے کتنا رونا دھونا پڑا ہوا ہوتا ہے. بعض لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہے, سب کچھ ہے, رونا دھونا پڑا ہوا ہے. اچھا اب کوئی کہتا ہے جی ٹھیک ہے اس نے پوری دنیا میں بہت سکون سے بہت پاکیزہ طریقے سے زندگی گزاری, اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے, شیطانی کام کوئی نہیں کیا, اینڈ میں اسے جنت مل رہی ہے, ساتھ میں کسی کرپٹ انسان کو بھی جنت دے دی گئی کہ اس کی کوئی ادا پسند آ گئی اللہ کو. تو وہ جو بندہ جس نے دنیا میں کچھ بھی نہیں کیا, کوشچن تو نہیں کر سکتا, لیکن اس کو کوئی فیلنگ نہیں آئے گی اس وقت. پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ڈسکور تو کرو کہ صرف عبادت کرنے کے لیے آئیں یا اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی اور کام بھی لینا چاہتا ہے. وہ شیطان سے لڑنا, شیطانی کاموں سے بچنا, وہ ٹھیک ہے, لیکن کوئی اور کام, کوئی اور ہمارا مقصد تو نہیں ہے جو ہم مس کر رہے ہیں. ضروری نہیں زمین پہ رہنا ہو سکتا ہے آپ کو دوسرے پلانٹس کو ڈسکور کرنا ہو, وہاں جا کے زندگی. تو اپنے آپ کو ڈسکور کرنا ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ پیدا ہو کے آپ نے اسکول گئے, بلی کتا بن کے اینیمل ڈے پہ ناچے, پھر اس کے بعد پھر آگے جھوم رہے ہیں, مہندیوں پہ ڈانس کر رہے ہیں, پھر قرآن سر پہ رکھ کے رخصت کر کے کہہ رہے ہیں اس حرکت میں برکت ہوگی, گھنٹہ میرا برکت ہوگی, اس میں حرکت میں برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر آپ سوچ رہے ہیں نہیں جی ہم تو بہت پکے مسلمان ہیں, لیکن آل رائٹ آج ہم نا برائڈل شاور کریں گے, اس میں کیک کے اوپر جو ہے مرد کے وہ والے حصے بنے ہوئے ہوں گے. یہ مطلب یہ ٹھیک ہے کریں, پھر آپ مطلب, اور اس کے بعد آپ نے کیا کر رہے ہیں, اسکول گئے, یونیورسٹی گئے, پڑھا لکھا, پھر اس کے بعد بچے پیدا کیے, بچے پیدا کر کے آپ نے ان کی تربیت کی, اور پھر ان کو ڈانٹ ڈپٹ کیا. اپنی جوانی میں جو کرتے رہے وہ آپ کے بچے کر رہے تو ان کو ڈانٹنا شروع کر دیا, تم ایسے نہیں کرو, تم ایسے نہیں کرو, خراب ہو جاؤ گے, اور اینڈ میں آپ کیا ہوا, مر گئے. یہ کیا ہوا؟ تو بلیک ہول اور اسٹارز کی پوزیشن کا آپ کی زندگی پہ بہت اثر پڑتا ہے. مطلب بلیک ہول سائنٹیفکلی دیکھا جائے تو جو اسٹار ڈیڈ ہو جاتے ہیں وہ پھر بلیک ہول میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. آئی نو بہت سارے لوگ پلانٹ اور اسٹارز کی بات میں سوچ رہے ہوں گے کہ یار یہ پلانٹ تو الگ چیز ہوتی ہے, اسٹار, ارے بھائی ایک جنرل بات ہو رہی ہے. آئی نو اسٹار وہ ہائیڈروجن, نیوکلیس, لٹرم پٹرم, وہ ایک الگ سائنٹیفک ڈسکشن ٹرائی ہو جائے گی نا. لیکن جو اسٹیون ہاکنز نے بات بولی نا, ہاکن پروناؤنس تو کر لے, تو بیسکلی اسٹیون ہاکنز نے جو بات بولی ہوئی ہے نا کہ بلیک ہول دوسری یونیورس کا پیسج ہوں گے, وہ بھی قرآن پاک میں, قرآن 77:9 یا 8, وہ میں ابھی آپ کو پہلے شیئر کرتا ہوں, اور اس کو دیکھنے کے بعد آپ ذرا اپنی انٹرپریٹیشن کریں کہ کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بلیک ہول جو ہے وہ دوسری یونیورس کا پیسج ہوں گے. یاد رکھیں جب اسٹار ڈیڈ ہو جاتا ہے, بے نور ہو جاتا ہے, تو وہ بلیک ہول بن جاتا ہے.